بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج کا موضوع یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کون سے 3 چیزوں کے سوال کیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قبر پر گزر ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا۔ وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مقبرے والو، اے ابو صدیقی والو، اے وحشت اور تنہائی والو، کیا خبر ہے آپ کی، کیا حال ہے آپ کا؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد اموال یعنی تمہارا مال تقسیم ہو گیا، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے۔ یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی تو خبر کہو، کچھ اپنی تو خبر سناؤ۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر کمیل، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور یہ بول سکتے تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقوی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اس طرح ڈرو جس طرح اللہ تعالی سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یعنی آدمی جو کچھ اچھا یا برا کام کرتا ہے وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ صندوق میں محفوظ رہتا ہے۔ حدیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں، اور جو میت کہ جی بہلانے اور انس پیدا کرنے کے لیے رہتے ہیں اور اس کی دلداری کرتے ہیں، اچھے اعمال اور برے اعمال اور بری صورت میں بدبودار بن کر آتے ہیں، جو اور بھی اذیت کا سبب ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں۔ ایک اس کا مال، جیسا کہ عرب میں دستور تھا، رشتہ دار اور اس کے اعمال۔ 2 چیزیں مال اور رشتہ دار دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، احادیث مبارکہ کو ذرا غور سے سنیں اور آخر تک سنیں، انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ ہوگا اور عبرت حاصل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اور تمہارے اہل و عیال اور مال اور اعمال کی مثال کیا ہے؟ یعنی تمہارا مال اور تمہاری اعمال اور تمہاری اولاد، اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کو ضرور سماعت فرمائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے 3 بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے، اس وقت ایک بھائی کو وہ بلائے اور پوچھے کہ بھائی، تجھے میرا کیا حال معلوم ہے، مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اس وقت تو میری کیا مدد کرے گا؟
وہ جواب دیتا ہے کہ میرا بھائی تیری تیمارداری کروں گا، تیرا علاج کراؤں گا، ہر قسم کی تیری خدمت کروں گا، اور جب تو مر جائے گا تو تمہیں نہلاؤں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا اور کندھے پر اٹھا کر جاؤں گا، اور دفن کے بعد تیرا ذکر خیر کروں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے آدمی کا ذکر فرمایا کہ وہ بھائی اہل و عیال ہے۔ پھر وہ دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرا میرا واسطہ زندگی کا ہے، جب تو مر جائے گا تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی مال ہے۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے بھائی کو مثال دے کر سمجھایا، بلا کر اس سے پوچھا کہ وہ کہتا ہے کہ قبر میں تیرا میں ساتھی ہوں، وحشت کی جگہ تیرے دل بہلانے والا ہوں، جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے گا تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکا دوں گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، اب آپ بتاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی بھائی کارآمد ہے، پہلے دو بے فائدہ رہے، یعنی جو اعمال اس کے اچھے تھے، اس نے جو اس دنیا کے اندر رہ کر اچھے اعمال کیے، وہ اس کو قبر میں بھی اس کے کام آئیں گے اور قیامت میں بھی اس کے کام آئیں گے۔ نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔